حد ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا زینیا فریال کی ڈائری اسی کے خلاف استعمال کرنے والی ہے؟ اور کیا مہک زرار کو سیرت اور زینیا کی حقیقت بتائے گی؟ اور کیا زینیا شہرام اور فریال کے خلاف ثبوت جمع کر کے کوئی فائدہ حاصل کر سکے گی یا پھر یہ سارے ثبوت اسی کے خلاف جانے والے ہیں؟ ناظرین، آج کے ریویو میں ہم یہ سب پوائنٹس اور اس کے علاوہ بہت کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں، کیونکہ حد ڈرامہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے سٹوری مزید دلچسپ ہوتی جا رہی ہے۔ شہرام جو گھر والوں سے دور تو آ چکا ہے زینیا کو لے کے، لیکن اپنے دل سے اپنے گھر والوں کو نہیں نکال پا رہا۔ ہر وقت اسے اپنی ماں اور بہن کی یادیں ستاتی رہتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب دل اداس ہوتا ہے تو انسان نہ ہنستا ہے نہ بولتا ہے، آس پاس کے لوگوں سے بھی آوازار رہتا ہے۔ کچھ ایسا ہی شہرام بھی کر رہا ہے۔ زینیا جو بڑے اہتمام سے شہرام کے لیے کھانے ناشتے تیار کرتی ہے تو شہرام بنا کچھ کھائے آفس چلا جاتا ہے۔ اب زینیا نے تو بڑے خواب سے جائے تھے کہ شہرام کے ساتھ میرا الگ گھر ہوگا جو کہ میرے لیے جنت سے کم نہیں ہوگا، اور شہرام کو بھی اس کے گھر والوں کے خلاف کر دوں گی تو بس شہرام صرف میرا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ لیکن افسوس کہ زینیا کے سارے خواب چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی زینیا کو شہرام کی اس خاموشی اور آوازاری کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کس وجہ سے ہے، کیونکہ زینیا کو اب یہی لگتا ہے کہ شہرام اپنے گھر والوں سے تو شاید نفرت کرنے لگا ہے جو زہر میں نے گھولا ہے۔ زینیا کا سارا شک فریال پہ جاتا ہے۔ اب زارا کو تو اس نے پہلے سے ہی فریال پر نظر رکھنے کا کہا تھا، اور جب سے زارا نے شہرام اور فریال کی آپسی گفتگو زینیا کو بھیجی ہے تو زینیا کے تن بدن میں تو اس دن سے ہی آگ لگ چکی ہے، کیونکہ شہرام زینیا کی کالز تو مستقل اگنور کر رہا تھا لیکن فریال کے ساتھ اتنی پرسنل باتیں کر رہا تھا۔ زینیا کے کھانا پکانے پر گفتگو ہو رہی تھی اور شہرام جس طرح اپنی ماں کے کھانے کا کمپیریزن کر رہا تھا، زینیا کو یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ زینیا زارا کو کال کر کے کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا، اب تم صرف شہرام کی امپلائی نہیں بلکہ میری بھی امپلائی ہو، اور اگر تم میرا کام وفاداری اور ہوشیاری سے کرو گی تو نہ صرف تمہاری جاب کی پروموشن ہوگی بلکہ سیلری میں بھی انکریمنٹ لگے گا۔ اور خود زینیا تو زارا کو اچھی خاصی رقم آلریڈی آفر کر چکی ہے، تو زارا اب فریال اور شہرام کی ہر ایک ایکٹیویٹی کو اپنے موبائل میں ریکارڈ کرتی جائے گی۔ اس میں بہت بار ایسا بھی ہوگا کہ شہرام اور فریال آپس میں بیٹھ کر ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہوں گے، اور یہی ثبوت زینیا فریال کو اس آفس سے نکلوانے کے لیے استعمال کرنے والی ہے، نہ صرف آفس سے نکلوانے کے لیے بلکہ فریال کو بدنام کرنے کے لیے اور زرار کی نظروں سے گرانے کے لیے بھی۔ دوسری طرف جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ فریال تو بارہا زرار سے اپنی محبت کا ڈھکے چھپے الفاظ میں اظہار کر چکی ہے، لیکن زرار نے ایک دفعہ بھی فریال سے محبت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ جب بھی فریال کے ساتھ ہوتا ہے اسے مہک کی یادیں ستانے لگتی ہیں۔ اور ایسے میں جب اسے اچانک مہک نظر آتی ہے تو زرار خود کو روک نہیں پاتا، مہک کے پیچھے جاتا ہے، جبکہ مہک ہاسپٹل میں اپنی ماں کی رپورٹس چیک کروانے آئی ہے۔ اب یہاں پر لگتا یہی ہے کہ زرار مہک سے پوچھے گا کہ آخر تم نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ اگر مجھے یوں ہی دھوکہ دینا تھا تو پھر مجھ سے محبت کیوں کی؟ یہاں پر مہک ہو سکتا ہے زرار کو آئینہ دکھائے کہ پہلے جا کے شیشے میں دیکھو کہ محبت کس نے کی اور دھوکہ کس نے دیا، اور زرار کو مہک کی یہ بات سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اب مہک تو یہاں سے چلی جائے گی جبکہ زرار بہت پریشان ہو جائے گا۔ ادھر سے زرار اداس سا گھر پہنچے گا، جبکہ ادھر سیرت نے آلریڈی زینیا کو گھر بلا رکھا ہے بات کرنے کے لیے کہ بھائی 2 مہینے تو گزرنے والے ہیں، اور اب زرار مجھے پھر سے فریال سے شادی کے بارے میں بات کرے گا، اب میں اسے کیسے ٹالوں؟ اور جو میں نے اسے لارا لگایا تھا کہ گھر کے اوپر کے پورشن کی کنسٹرکشن کرواؤں گی تمہارے لیے خاص طور پہ، وہ بھی میں نے نہیں کروائی۔ جبکہ زینیا اپنی ماں کو ریلیکس کرتی ہے کہ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں، جب میں نے یہ کام اپنے ذمے لے رکھا ہے کہ زرار اور فریال کی شادی کبھی نہیں ہوگی تو آپ کو میرے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے۔
اور سیرت کو تو ویسے بھی اپنی پرورش پہ پورا بھروسہ ہے کہ جیسی میں ہوں ظاہر ہے ویسی ہی میری بیٹی ہوگی۔ اب جناب زرار جب اداس سا گھر آتا ہے، زینیہ اور سیرت دونوں ہی زرار سے پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، آج تمہارا موڈ کافی اپسیٹ لگ رہا ہے۔ یہاں پر زرار جب بتائے گا کہ آج مجھے مہک ملی تھی، وہ پاکستان واپس آ چکی ہے، تو ایک پل کے لیے تو زینیہ اور سیرت کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ جائے گا کہ کہیں مہک نے ہمارے بارے میں کچھ بتا تو نہیں دیا، لیکن کافی دیر کی خاموشی کے بعد انہیں تسلی ہوگی کہ ابھی تک زرار کو ان کی اصلیت کا نہیں پتا۔ تبھی زینیہ بڑے ریلیکس موڈ میں زرار سے پوچھے گی کہ ویسے مہک نے آپ کو اس ڈرامے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جو فریال نے آپ کے اور اس کے ساتھ کھیلا تھا۔ زرار حیران ہو جائے گا کہ ایسا کون سا ڈرامہ ہے، جس پر زینیہ کہے گی کہ وہی ڈرامہ جو فریال نے آپ کو پانے کے لیے کیا تھا، اور پھر بڑے مزے لے لے کے زینیہ زرار سے کہے گی ویسے آپ کو پتا ہے کہ فریال اس انگیجمنٹ سے پہلے بھی بلکہ ہمیشہ سے ہی آپ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ اب زرار کے لیے تو ظاہر ہے یہ بات انہونی ہے، اگرچہ ڈھکے چھپے الفاظ میں فریال نے بارہا اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے، لیکن فریال چونکہ شادی سے پہلے کھل کے محبت کا اظہار کرنے کی حامی نہیں ہے، تبھی زرار سے کہتی ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو شادی کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی۔ خیر زرار جب یہ سن کے حیران ہوگا تو بھائی زینیہ کو تو موقع مل جائے گا اپنا گناہ فریال کے سر ڈالنے کا۔ زرار سے کہے گی کہ آپ مہک سے جا کے کنفرم کریں، تب آپ کو پتا چلے گا کہ مہک تک یہ بات کسی نے پہنچائی تھی کہ آپ اور فریال ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور یہی سننے کے بعد مہک آپ کی زندگی سے نکل گئی۔ اور دیکھ لیں فریال نے جو کھیل کھیلا تھا وہ پورا بھی کر لیا، کیسے آپ کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں لے کے منگنی تک راضی کر لیا، اور اب دیکھیے گا کہ بہت جلد آپ کے ساتھ شادی کر کے اپنی فتح کا جشن منائے گی۔ لو جی یہاں پر زرار کلابوں سے کلابے ملائے گا اور اس کے دماغ میں بھی یہی آئے گا کہ ہاں اس سب کے پیچھے فریال ہی ہے، کیونکہ جب سے ہم دونوں کی منگنی ہوئی ہے فریال کس قدر خوش ہے، جبکہ میرا دل اتنا اداس ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ میں نے فریال کو ہمیشہ اپنی بہترین دوست سمجھا اور اس نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا۔ اب یہاں پر زرار سوچے گا کہ مجھے فریال سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، اور جب وہ اسے کال کرے گا تو فریال جو کہ اپنی ماں سمین کے ساتھ شاپنگ مال میں شادی کی شاپنگ میں مصروف ہے کہ بھائی 2 مہینے ختم ہونے کو آ رہے ہیں اور اب سیرت بھابی کسی بھی دن شادی کی ڈیٹ فائنل کرنے آتی ہوں گی، اس سے پہلے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے ہمیں سارا بندوبست کر لینا چاہیے۔ اب ایسے میں زرار جب فریال سے پوچھے گا کہ تم کہاں ہو، تو وہ کہے گی میں شاپنگ مال میں شادی کی شاپنگ کرنے۔ تو زرار پوچھے گا کس کی شادی کی، جس پہ فریال ہنستے ہوئے کہے گی کہ کیا ہو گیا زرار، ہم دونوں کی شادی کی۔ اور بس یہ بات سن کے زرار کو شاید کنفرم ہو جائے گا کہ زینیہ کی ایک ایک بات سچ ہے۔ اب یہاں پر زرار ہو سکتا ہے کہ مہک سے 2 ٹوک بات کرنے جائے، لیکن ناظرین کتنی بری بات ہے کہ مہک زرار کو ساری سچائی نہیں بتا رہی۔ حالانکہ اگر مہک کھل کے زرار سے بات کر لے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سیرت اور زینیہ کی اصلیت بھی سامنے آ جائے گی، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ تب تو ڈرامہ بھی ختم ہو جائے گا اور سٹوری کا مزہ بھی نہیں آئے گا۔ فی الحال ہوگا یہ کہ زرار فریال کے ساتھ اپنی منگنی ختم کر لے گا، اور دوسری طرف زینیہ فریال کو شہرام کے ساتھ بدنام کرنے کی کوشش کرے گی اور شہرام سے کہے گی کہ جلد سے جلد فریال کو اپنے آفس سے نکالو۔ یہاں پر شہرام جو زینیہ کی دن بدن بڑھتی ہوئی من مانیوں سے تنگ آ چکا ہے، ہو سکتا ہے اسے یہ بھی پتا چل جائے کہ اس کے گھر والوں سے دور کرنے کے پیچھے اسی زینیہ کا ہاتھ ہے، اور اب فریال کے ساتھ شہرام کو بدنام کرنے کے پیچھے بھی زینیہ ہی ہے۔ تو ناظرین ظاہر ہے کہ شہرام آخر انسان ہے، کب تک یہ سب برداشت کرے گا؟ زینیہ کو اس رشتے سے آزاد کرنا ہی پڑے گا، لیکن اس کے بعد زینیہ فریال کی زندگی برباد کرنے کے لیے جو انتہائی قدم اٹھائے گی تو وہاں شہرام فریال کی مدد کے لیے پہنچ جائے گا، اور لگتا یہی ہے کہ ڈرامے کے اینڈ پر 2 معصوم اور پیور دل یعنی فریال اور شہرام ایک ہو جائیں گے۔ ہاں البتہ زرار اور مہک ایک ہوتے ہیں یا نہیں یہ ابھی تک ڈاؤٹ ہے۔ تو ناظرین ویسے آپ فریال کے ساتھ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں، شہرام کو یا زرار کو؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔